علم حاصل کرنے کے شوق کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام۔ اب یہ نہ کرنا کہ عشق کرنا شروع کر دینا۔ جب عشق عطا ہوتا ہے تو علم ہی علم بن جاتا ہے۔ درد عطا ہوتا ہے تو ایسا بیان ہوتا ہے کہ شاعری بن جاتی ہے، ورنہ شاعر بننے کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ جب درد عطا ہوتا ہے تو پھر وہ شعر کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ نغمات بن جاتے ہیں۔ کئی واقعات ہوتے ہیں، اس کے خطوط جو ہیں وہ بعد میں نادر تحریریں بن جاتی ہیں اور بڑے بڑے واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ علم ہی بنتا جا رہا ہے۔ تو علم جو ہے وہ تعلق سے بنتا ہے، علم عطا سے بنتا ہے، علم محبت سے بنتا ہے۔ محبت کا جب بھی بیان ہوگا وہ علم ہی ہوگا۔ علم تو عطا ہو جاتا ہے، لیکن تعلیم جو ہے اس کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو اس کی گیٹ تھرو گائیڈ کوئی نہیں ملے گی۔ تعلیم میں طالب علم کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ تعلیم کے زمانے میں ہیں تو آپ کو تعلیم ضرور حاصل کرنی پڑے گی، اور علم کا دور آئے گا تو خود بخود ہی علم مل جائے گا۔ جس طرح کہانی کی بات ہے کہ دنیا میں کہانی کیسے پیدا ہوئی، تو کہانی خود بخود ہی پیدا ہوئی۔ کہانی کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلا بچہ پیدا ہوا تو کہانی پیدا ہو گئی۔ کسی شخص نے کچھ بیان کیا اور کہانی بن گئی۔ تجربہ کہانی بنتا ہے، واقعات علم بن جاتے ہیں اور مشاہدہ علم بن جاتا ہے۔ اصلی علم جو ہے یہ محبت ہے، یہ سفر سے بنتا ہے۔ تو سفر جو ہے یہ خود بخود علم بن جاتا ہے۔ آپ کہاں گئے تھے؟ کہتا ہے میں وہاں گیا تھا، پھر سفر کا حال بیان کیا تو بولتا چلا گیا۔ ایک سفر کیا اور 20 سال سے بیان کرتا جا رہا ہے، یہ بھی علم ہے۔ تو مشاہدہ علم بنتا ہے، سفر علم بنتا ہے، تکلیف علم بنتی ہے، محبت علم بنتا ہے، اور یہ سارا علم ہی علم ہے۔ بعض اوقات کوئی آدمی پاس سے گزرے تو علم دے جاتا ہے، اور جاتے جاتے کہتا ہے یہ سنبھالنا، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ علم دے گیا۔ ایسے بھی کوئی علم دیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ذات دور سے گزرے تب بھی علم دے جاتی ہے۔ بعض اوقات زمانے کا انقلاب آپ کو علم دے جاتا ہے۔ حالات زمانہ علم بنتا رہتا ہے۔ بعض اوقات علم وراثت میں آتا ہے کہ بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، بس بیٹھے بیٹھے علم نازل ہونا شروع ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ باپ بیٹے کا علم ایک جیسا ہو گیا، تو وہ باپ کا علم تھا جو اندر سے پھوٹ نکلا۔ جیسے بڑ کے درخت کی جڑ نکلتی ہے تو اندر سے علم پیدا ہو گیا جو ایک ہی جیسا تھا۔ ایک درخت کا بیٹا بھی اسی درخت کا ہی بیٹا ہوگا، یعنی آم کا بیٹا آم ہی ہوگا۔ تو یہی علم ہے۔ والدین کا علم، بزرگوں کا علم، ماں باپ کا علم انسان کے اندر جنریٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا نسخہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہو سکتا ہے۔ کسی اہل علم کو دیکھ کر جذبہ تو پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ سمجھ لو یا رشک، یہ پیدا ہو جاتا ہے، مگر یہ اہل علم میں نہیں ہوتا۔ کسی کو دیکھ کر علم نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ یہ الگ ہی کہانی ہے۔ اگر آپ کسی شاعر کو دیکھ کر شاعر بننا چاہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ درویش کو دیکھ کر درویش بننا چاہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ رقابت ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، خیال آتا ہے، اور بعض اوقات تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ اگر وہ آرزو یا تمنا درد بن جائے تو پھر بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ اگر تمنا ہو کہ یا اللہ ہم نے بھی ایسا کیا ہوتا، اور یہ آرزو اگر دعا میں چلی گئی تو ایسا ہو جائے گا، اور پھر یہ دعا نکلتی ہے تو کام ہوا پڑا ہوتا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ ہم یہ دعا لینے گئے تھے، واپس آئے تو ویسے بنے پڑے تھے۔ انسان دعا کی تاثیر بن کر خود ہی آ جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے تم کیا مانگ رہے تھے؟ بعض اوقات اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا مانگ رہا تھا، اور آگے سے اسے وہ چیز مل چکی ہوتی ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آرزو جو ہے یہ خود بخود حاصل بن جاتی ہے۔ اس مقام پر اگر آرزو مل جائے تو سمجھو حاصل ہو گیا، اور یہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔